بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نجف کربلا۔ کل ہم نے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کو کس طرح سجایا جا رہا ہے وہ ویڈیو آپ لوگوں کو دکھائی تھی، لیکن وہ نامکمل تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کو سجایا جا رہا تھا اور کچھ باقی کام بھی تھا، اس لیے ہم وہ مکمل ویڈیو آپ کو نہیں دکھا سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ لوگوں کو ایک سادہ سا نکاح مولا کے حرم میں، اس کی وجہ دکھانے کی یہ تھی کہ آپ وہاں رہ کر مہنگے ہال، میوزک اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ خرچ کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے اپنی شادی کو آپ یادگار بنائیں، کسی مقام مقدسہ پہ آ کے اپنی ازدواجی زندگی کی شروعات کریں، تاکہ آپ کی زندگی، آپ کی ازدواجی زندگی میں، آپ کے ہم سفر میں، آپ کی زندگی میں برکت ہو۔ اور کل میں نے ایک پیغام بھی دیا تھا، میں آج پھر وہ دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی ازدواجی زندگی کو فطری تقاضا نہیں سمجھتے اور بہانے کرتے رہتے ہیں، تعلیم، نوکری، تو کبھی ان کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ صرف بچے اکیلے ہی اس آگ میں جلتے رہتے ہیں اور مخفی گوشوں میں بیٹھ کر اپنے برے اعمال کے ساتھ اپنے والدین کے گناہوں اور بدبختیوں پر اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں نے کل آپ لوگوں کو وہ میسج، آپ پچھلی ویڈیو بھی میری دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، آپ ساتھ ساتھ یہاں پر وہ مکمل ویڈیو بھی دیکھیں، مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کو کس طرح سے مکمل سجایا گیا ہے، پھول رکھے گئے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد کے موقع پر۔ اور ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی دیکھیں کمزوری ہوتی ہے اور اس میں ضعف پایا جاتا ہے۔ اس کمزوری اور عیب کو آشکار نہ کرنا ایک خاندان کی کامیاب کی علامت ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس بارے میں بہت ہی پیارا جملہ فرمایا ہے کہ زوجہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اور لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بدن کے اندر موجود عیب کو دوسروں سے چھپائے۔ حضرت علی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ زندگی میں کبھی ایک دوسرے کے عیب اور کمزوری کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں، بلکہ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی اچھائی کو دوسروں کے سامنے بیان کریں۔ حضرت علی اور جناب فاطمہ کی زندگی میں ہمیں اس بارے میں ایک خاص درس ملتا ہے۔ اور اس طرح کی شادی کے بعد پیغمبر اسلام نے آپ دونوں کی زندگی کے بارے میں سوال کیا۔ پہلے حضرت زہرا سے پوچھا اپنے شوہر کو کیسا پایا، تو بی بی نے فرمایا اے بابا جان بہترین شوہر پایا۔ اسی طرح مولا سے جب آپ پوچھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں بہترین مددگار اطاعت خداوند میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو پایا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری شادیوں کی تقریب کس طرح انجام پاتی ہے، اور ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول اور ان کے اہل بیت کے طور و طریقوں کو کس طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ بتانا تو صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو محبان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنی رسومات کو ان کے طور و طریقوں کے مطابق انجام دیتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری بیٹیاں سیدہ کی خاک پا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، پھر اس رسول کی بیٹی کی شادی نہایتی سادگی سے ہو اور ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادی سادگی کے ساتھ منانے میں شرم محسوس کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہم رسول اکرم سے زیادہ عزت دار ہیں کہ سادگی سے ہماری عزت کو خطرہ لاحق ہے؟ آپ اگر چاہتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے بہت کچھ دے سکتے تھے، مگر آپ نے صرف امت کی آسانی کی خاطر آسان ترین راستے کو اپنایا، تاکہ ہم جب اپنی بیٹیوں کی شادی کریں تو آپ کی بیٹی کو یاد کریں، جس سے ہمیں اپنی غریبی اور مسکینی ہونے پر رونا نہیں آئے گا۔ اسلام نے اپنی حیثیت سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اسلام نے قرض لے کر شادی کرنے کا حکم نہیں دیا، جسے بیٹی کی شادی تو ہو جاتی ہے مگر افسوس والدین ہمیشہ کے لیے فروخت ہو جاتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہم اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہیں، مگر خاتم الانبیاء سے بڑھ کر کوئی بھی اپنی بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو اس ویڈیو میں آپ انشاءاللہ لاسٹ میں دیکھیں گے کہ ایک سادہ نکاح حرم مبارک میں کس طرح ہوتا ہے۔ کل بھی جس طرح ہم نے ایک ویڈیو میں دکھایا تھا اور آج بھی آپ دیکھیں گے، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔